ایک ہلچل مچانے والے اور شور مچانے والے بازار میں، جہاں غیر ملکی مسالے، رنگین کپڑے اور دلکش زیورات فروخت کیے جا رہے تھے، وہاں علی نامی ایک نوجوان اور بے سہارا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھا کہ تاجر اپنے سامان کا مظاہرہ کر رہے تھے اور خریدار بہترین سودوں کے لیے سودے بازی کر رہے تھے۔ علی کی توجہ ایک بزرگ دکاندار کے چلائے جانے والے ایک غیر معمولی اسٹال کی طرف مبذول کرائی گئی، جس کے جھریلے ہوئے ہاتھ کہانیوں اور عجیب و غریب تجارت کی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بوڑھے دکاندار کے اسٹال کے قریب پہنچ کر علی کی نگاہیں دھول بھری کتابوں کے ڈھیر کے نیچے چھپے ہوئے چمکتے ہوئے پیتل کے لیمپ پر گر گئیں۔ اس چراغ میں کچھ خاص بات تھی، اس میں صوفیانہ ہوا تھی۔ بزرگ دکاندار نے علی کے تجسس کو محسوس کرتے ہوئے اسے قریب اشارہ کیا اور خاموش لہجے میں کہا، جوان، یہ کوئی عام چراغ نہیں ہے۔ اس میں آپ کی گہری خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ میں اسے معمولی قیمت پر بیچ رہا ہوں۔ پریشان اور کچھ حد تک شکوک و شبہات میں مبتلا، علی نے اپنے آخری چند سکوں کے ساتھ لیمپ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات اپنے معمولی کمرے کی تنہائی میں ایک موم بتی کی نرم چمک میں نہاتے ہوئے اس نے چراغ کو پالش کرنا شروع کر دیا۔ اس کی حیرت کے لیے، جیسے ہی اس نے چراغ کو آہستہ سے رگڑا، وہ کانپنے لگا اور دھوئیں کا ایک پتلا ٹکڑا نکل آیا۔ دھوئیں سے ایک شاندار جین وجود میں آیا، جس کی لمبی اور زبردست موجودگی سے کمرہ بھر گیا۔ اس کی آنکھیں جلتی ہوئی آگ کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کی آواز دور گرج کی طرح گونج رہی تھی۔ اب نے مجھے جگا دیا ہے، میرے مالک۔ میں آپ کو 3 خواہشات پیش کروں گا، لیکن سمجھداری سے انتخاب کریں۔ جینی کی پیشکش پر غور کرتے ہوئے علی رک گیا۔ اسے خواہشات کی سنگینی کا احساس ہوا اور وہ اس کی تقدیر کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے۔ محتاط غور و فکر کے بعد اس نے اعلان کیا، میں کسی بھی انسان سے زیادہ علم اور حکمت چاہتا ہوں۔ اعتراف کے ساتھ جنن نے علی کے ذہن میں قدیم علم اور حکمت کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس نے اس کی عقل اور فہم کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اپنی دوسری خواہش کے لیے علی نے اور بھی گہرائی سے سوچا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے لوگوں کی بہتری، ان کی خوشی میں اضافے اور اپنے وطن میں مصائب کے خاتمے کی خواہش کرتا ہوں۔ جنی نے علی کی نئی حکمت کو تسلیم کرتے ہوئے اس خواہش کو قبول کر لیا اور علی کے وطن میں مثبت تبدیلی کی لہر دوڑنے لگی۔ اب ایک خواہش باقی رہ جانے کے بعد علی نے جن کی طرف رخ کیا اور کہا، میں ایک عظیم الشان اور دلکش مہم جوئی کی خواہش کرتا ہوں جو تاریخ میں نقش ہو اور مجھے پیچھے چھوڑنے کے لیے ایک مخلص میراث عطا کرے۔ محض ایک اشارے کے ساتھ جنن نے اپنی آخری خواہش پوری کر لی اور تقدیر کا ایک بھنور حرکت میں آ گیا۔ اور اس طرح جادو، رازوں اور سنسنی خیز مقابلوں سے بھرا ہوا علی کا سفر شروع ہو گیا تھا، جہاں جن کی چوکس نظر باقی تھی۔ علی سے ناواقف اس نے جو چراغ دریافت کیا تھا وہ اب تک کی سب سے غیر معمولی کہانیوں میں سے ایک کا آغاز تھا۔ ضروری سامان کے ساتھ تیار اور نئی حکمت اور جنین کی برکتوں سے لیس، علی نے ایک عظیم مہم جوئی کا آغاز کیا۔ اس کا جہاز ستاروں سے بھرے رات کے آسمان کے نیچے سفر کرتا تھا، اس کی بلنگ پال تقدیر کی ہواؤں کو پکڑ رہی تھی۔ علی ڈیک پر لمبا کھڑا تھا، نامعلوم کی توقع اس کے دل کو بھر رہی تھی۔ ہفتوں بعد جہاز ایک پراسرار جزیرے پر پہنچا، جیسا کہ علی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ غیر ملکی مخلوق سے بھرے سرسبز جنگلات نے اس کا استقبال کیا اور ہوا نامعلوم پھولوں کی خوشبو سے خوشبودار تھی۔ جیسے ہی علی نے مزید کھوج کی، اسے لگا جیسے اس نے افسانوں اور افسانوں کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ اپنے گھومتے پھرتے علی ایک قدیم درخت کے سائے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی پر ٹھوکر کھا گئے۔ اندر بہتے ہوئے سفید بالوں والا ایک عقلمند بابا قدیم توماروں سے گھرا ہوا تھا۔ بابا نے علی کا گرمجوشی سے استقبال کرتے ہوئے کہا، نوجوان مسافر، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ علم اور مہم جوئی کے متلاشی ہیں اور آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ بابا نے علی کو جزیرے کے نامعلوم جنگلوں میں گہرے چھپے ہوئے ایک افسانوی گمشدہ شہر کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کئی خزانوں، قدیم آثار اور ناقابل تصور طاقت کے رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ تاہم شہر صوفیانہ سرپرستوں کے ذریعے محفوظ تھا اور اس کے مقام کے بارے میں صرف چند ہی لوگ جانتے تھے۔
تاریخ پر اپنی شناخت بنانے کے عزم کے ساتھ علی نے کھوئے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کے لیے ایک خطرناک جستجو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ عقلمند بابا نے رہنمائی اور قدیم علم فراہم کرتے ہوئے اس کے ساتھ جانے پر رضامندی ظاہر کی۔ ان کے عزم اور جن کے آشیرواد سے مسلح ہو کر وہ گھنے جنگلوں میں داخل ہوئے، ان چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے جو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جنگل سے ان کا سفر خطرے سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا سامنا گمشدہ شہر کے پہلے محافظ سے ہوا، ایک بہت بڑی مخلوق جس کی آگ کی آنکھیں اور ایک خوفناک گرج تھی۔ علی اور بابا ایک ساتھ کھڑے ہوئے، چیلنج کا مقابلہ کرنے اور شہر میں داخل ہونے کی اہلیت ثابت کرنے کے لیے تیار تھے۔ سرپرست کے ساتھ شدید جنگ کے بعد علی اور بابا آگے بڑھے اور آخر کار کھوئے ہوئے شہر کے شاندار دروازوں کی پہلی جھلک دیکھی۔ وہ اس کی شان و شوکت سے خوفزدہ تھے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی مہم جوئی ابھی شروع ہوئی ہے۔